من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ ابراہیم ہے، آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 37 تک 13واں سپارہ انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور اے حبیب یاد کرو جب عرض کی ابراہیم نے، کیا عرض کی؟ اے میرے رب اجعل هذا البلد آمنا، بنا دے اس شہر کو امن والا۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے، شہر مکہ کو کیا بنا دے؟ امن والا۔ وَجْنُبْنِی، اور بچا لے مجھے، وَبَنِیَّ، اور میرے بچوں کو بھی، مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی بچا لے۔ کس چیز سے؟ ان نعبد الاصنام، کہ ہم پوجا کرنے لگے بتوں کی، یعنی اللہ مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی بتوں کی پوجا سے بچا لے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے پروردگار ان بتوں نے تو گمراہ کر دیا بہت سے لوگوں کو۔ فمن تابعنی، پس جو کوئی میرے پیچھے چلا، فإنہ منی، تو وہ میرا ہوگا۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فإنک غفور الرحیم، اس کا معاملہ تیرے سپرد ہے، بے شک تو غفور الرحیم ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے ہمارے رب میں نے بسا دیا ہے اپنی کچھ اولاد کو، بواد غیر ذی زرع، اس وادی میں جس میں کھیتی باڑی نہیں، عند بیتک المحرم، تیری حرمت والے گھر کے پڑوس میں۔ ربنا، اے ہمارے رب، لیقیم الصلاۃ، یہ اس لیے تاکہ وہ قائم کریں نماز، فجعل افئدۃ من الناس، پس کر دے لوگوں کو، دلوں کو، کہ وہ تہوی الیہم، شوق و محبت سے ان کی طرف مائل ہوں، وارزقہم من الثمرات، اور انہیں رزق دے پھلوں سے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ تیرا شکریہ ادا کریں، تاکہ وہ تیرا کیا ادا کریں؟ شکریہ۔ امام بخاری نے حضرت ابن عباس سے ایک طویل حدیث روایت کی ہے جس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 99 سال کی عمر میں، 99 ایئرز عمر میں، حضرت ابراہیم کو حضرت ہاجرہ کے بطن سے ایک فرزند عطا فرمایا جس کا نام نامی اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم بحکم الہی اپنے شیرخوار بچے کو اور اس کی والدہ کو لے کر اس مقام پر آئے جہاں اب مکہ آباد ہے۔ وہاں پانی بالکل نایاب تھا۔ آپ نے اسماعیل اور ان کی والدہ کو وہاں ٹھہرایا اور کھجوروں کا ایک تھیلا اور پانی کا ایک مشکیزہ ان کے پاس رکھ کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ حضرت ہاجرہ پیچھے دوڑی اور عرض کیا، ابراہیم آپ ہمیں اس اجاڑ وادی میں چھوڑ کر خود کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کئی بار یہ بات دہرائی لیکن حضرت ابراہیم نے مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا، اللہ امرک بہذا، کیا یہ کرنے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ انہیں وادی میں چھوڑ آؤ؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت ہاجرہ نے بڑے اطمینان سے کہا، اذا لا یضیعنا، تب وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ پھر وہ لوٹ کر آئے، اپنے نور نظر کے پاس آ گئیں۔ جب ابراہیم پہاڑ کی ایک چوٹی پر پہنچے جہاں سے حضرت ہاجرہ آپ کو نہیں دیکھ سکتی تھی، تو آپ نے قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو گئے اور یہ دعا مانگی جس کا ذکر ان آیات میں ہے۔ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی رہیں یہاں تک کہ مشکیزہ کا پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں۔ خود بھی پیاسی تھیں۔ ننھا بچہ شدت تشنگی سے اپنے خشک ہونٹوں پر
جب زبان پھیرتا تو یہ منظر ان سے دیکھا نہ جاتا۔ پاس ہی صفا کی پہاڑی تھی، اس خیال سے اس کے اوپر چڑھی، شاید کوئی آدمی نظر آئے، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ بچے کی فکر دامن گیر ہوئی، نیچے اتری، پھر مروہ کی پہاڑی پر گئیں، شاید کوئی آدمی نظر آئے، اس کے پاس سے چند گھونٹ دستیاب ہو جائیں۔ اسی تجسس میں 7 مرتبہ وہ ان دونوں پہاڑیوں پر چڑھیں اور اتریں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَاكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا، اسی وجہ سے لوگ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ جب آخری مرتبہ پہنچی تو آپ کو ایک آواز سنائی دی، آپ اس کے لیے ہمتاً گوش بن گئی۔ ایک فرشتے نے اپنا پر مارا اور زمین سے پانی ابل پڑا۔ فوراً وہاں پہنچی اور اس کے ارد گرد ایک حد بنا دی، پھر اپنے مشکیزہ کو اس کے پاس سے بھر لیا، لیکن وہ پانی ابلتا ہی رہا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسماعیل پر رحم کرے، اگر وہ زمزم کو یوں ہی چھوڑ دیتی تو زمزم ایک چشمہ جاری ہوتا۔ چنانچہ آپ نے چشمہ سے پانی اور اپنے بچے کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے کہا کہ اے ہاجرہ مت ڈرو، یہاں بیت اللہ ہے، تیرا یہ بیٹا اور اس کا باپ اس کی تعمیر کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے اہل کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔